السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو ویسے ہی کافی فیمس بھی ہے اس کنٹری کے حساب سے بھی، پاکستان کے حساب سے بھی، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ اور جو قومی اسمبلی ہیں اس پہ یہ مشہور ڈائلاگس بھی سنے ہوں گے، اس میں کہ میں آپ کو یا چور ڈاکوں کو NRO نہیں دوں گا۔ اور جو حزب اختلاف ہے یا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پہ رد عمل یہ دیتی ہیں کہ NRO مانگا کس نے ہے، یہ NRO ہے کیا، یہ کیوں یا کس فائدے یا کیا فائدہ تھے کہ یہ جاری کیا گیا، اور یہ کب کب استعمال کیا گیا، اور یہ کس پرپس کے لیے یہ استعمال کیا گیا۔ تو بیسیکلی فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ NRO ہے کیا۔ یہ قومی مفاداتی ایک آرڈیننس تھا NRO، جس کو ہم انگلش میں نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ ایک صدارتی آرڈیننس ہے جسے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 میں جاری کیا۔ اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت نے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے ان تمام مقدمات کا ختم کرنے کا اعلان کیا جو 1 جنوری 1986 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 کے درمیان سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے تھے۔ یہ کن پہ مقدمات درج سے وہ جو ختم کیا گیا، ان میں جو میجر تھے جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا وہ سیاستدان تھے، سیاسی ورکر تھے، بیوروکریٹس تھے۔ جن پہ جو مقدمات تھے ان میں سنگین جرائم، منی لانڈرنگ اور اقدام قتل کے طرح کے مقدمات تھے۔ اس کے بعد یہ سعد بشیر صاحب جو چیف جسٹس تھے، یہ بیسیکلی ایک آرڈیننس تھا، یہ اس لیے پریپیئر کیا گیا، اور یہ سیم اس وے سے پریپیئر کیا جو جیسے جنوبی افریقہ میں سیاہ فام لوگوں نے جو اپنے گورے جنہوں نے ان پہ ظلم کیے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بیسیکلی جو سیاہ فام تھے وہ بیسیکلی ایک ایسا آرڈیننس لے کے آئے تھے جو ان پہ ظلم کیا گیا تھا گورے کے، ان کے جو چیزیں جو انہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جو سزائیں تھی وہ معاف کرنے کے لیے وہاں پہ ایک آرڈیننس آیا تھا، سیم اسی طرح کا ایک آرڈیننس یہاں پہ لے کے آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک چیف جسٹس سعد بشیر صاحب نے 12 اکتوبر 2007 کو یہ معطل کر دی، یہ جو NRO تھا اس کو معطل کیا، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 3 نومبر کو پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آئین کو معطل کیا اور ایک ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اس کے بعد جو نئے سلیکٹ ہوئے تھے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے 27 فروری 2008 کو NRO کو پھر بحال کر دیا۔ نومبر 2009 میں سید یوسف رضا گیلانی نے ایک NRO لسٹ جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے سب سے زیادہ بینیفیشریز کون تھے۔ ان میں جو صدر تھے، سابق صدر آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، اور اس کے علاوہ 8041 لوگ تھے جنہوں نے NRO کے ذریعے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد NRO کو ایک قانونی حیثیت دینے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، لیکن اس وقت کی قائد حزب اختلاف جماعت جو مسلم لیگ نون تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ نے 28 نومبر 2009 کو تک کے لیے اس کو ڈیٹ دی گئی کہ آپ اس ڈیٹ تک 28 نومبر 2009 تک آپ اس کی قانونی حیثیت اس کی بحال کروائیں کہ NRO ہے کہ یہ آرڈیننس اپروو کروا لیں۔ لیکن 16 نومبر 2009 کو دائر درخواست پہ سماعت کی گئی، جو بیسیکلی گورنمنٹ تھی وہ 28 نومبر 2009 تک اس کی قانونی حیثیت نہیں اپروو کروا سکی کیونکہ اپوزیشن نے اس پہ رد عمل دیا اور اس پہ اپروول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 16 دسمبر 2009 کو اس دائر درخواستیں جو بھی تھی NRO کے اس کے اوپر ایک سماعت ہوئی۔ 17 رکنی بینچ بنا سپریم کورٹ میں جس کی جو صدارت تھی وہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے کی، اور انہوں نے اس طرح کے جو آرڈیننس تھا جو NRO تھا اس کو باطل قرار دے دیا، اور یہ مزید کہا کہ 5 اکتوبر 2007 تک جو بھی مقدمات بند کیے گئے تھے اس NRO کی وجہ سے اسے دوبارہ اوپن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو NRO ہے یہ آرڈیننس قومی مفادات کے خلاف ہے، اور جو آصف زرداری کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں ان کو دوبارہ اوپن کیا جائے، کیونکہ NRO جو آرڈیننس تھا اس سے سب سے زیادہ فائدہ آصف زرداری نے
اٹھایا تھا، کیونکہ اس وقت بے نظیر کے ساتھ جو ٹرمز تھے وہ پروینس شرف کے ان کو دوبارہ لے کے آنے کے لیے اور سیاسی مفادات کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا۔ گیلانی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، یوسف رضا گیلانی، انہوں نے این آر او کو دوبارہ شامل کرنے کے لیے ایک آرڈیننس کے لیے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دی۔ نومبر 2011 میں اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا، لیکن پیپل پارٹی جو اس وقت کی جو جماعت تھی، انہوں نے تحقیقاتی اداروں میں اپنے من پسند لوگوں کو شامل کیا تاکہ ان پہ جو مقدمات ہیں گورنمنٹ کے جو آصف زرداری، ان پہ وہ کام اور زیادہ کام نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد مارچ 2011 میں نیب کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ مقدمات اوپن کریں آصف زرداری پہ، تو وہ سپیڈ انہوں نے سلو کی۔ انہوں نے تحقیقاتی اداروں پہ اپنے من پسند لوگ لگا کے پیپل پارٹی والوں نے، تو اس کی بدولت اس کے رد عمل میں سپریم کورٹ نے مارچ 2011 میں نیب کے چیئرمین کو معطل کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے ایک ملزم آصف زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں جو مقدمات تھے ان کو اوپن کرنے سے انکار کر دیا۔ 2012 میں توہین عدالت، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ کیس اوپن کریں، لیکن یوسف رضا گیلانی نے یہ کیس جو تھے آصف علی زرداری کے خلاف اوپن کرنے سے انکار کیا، تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ 2012 میں توہین عدالت کے نوٹس پہ یوسف رضا گیلانی کو طلب کیا گیا، اور وہ عدالت کی بات نہ ماننے پہ انہیں 30 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی، اور اس سزا کے طور پہ وہ اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ ایز اے وزیر اعظم اس وقت تھے۔ اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2009 میں کرپشن کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی۔ اس میں پاکستان کا نام 180 میں سے 42 نمبر پہ تھا اور سکور 2.4 تھا، اور جو میجر لوگ تھے جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا ان کے نام یہ ہیں: آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، حسین حقانی، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، فاروق ستار، جہانگیر بدر، ڈاکٹر عشرت العباد، بریگیڈیئر امتیاز وغیرہ، کیونکہ ٹوٹل تعداد ان لوگوں کی 8041 ہے۔ اب جو موجودہ حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، لیکن جو ابھی جو اپوزیشن ہے جس میں شہباز شریف یا وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہمیں ایک ایسا این آر او ایک جاری، وہ جو ان کا رد عمل ہے کہ موجودہ حکمران کا، وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ باتیں ہیں کہ ایک ایسا این آر او یا ایک ایسا آرڈیننس دوبارہ سے دیا جائے جس کی وجہ سے جو ہم پہ مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تاکہ ہم اس سزا سے بری ہو جائیں۔ یہ ایک مکمل انٹروڈکشن تھا این آر او سے ریلیٹڈ۔ اوکے، تھینک یو۔